دوسرا حق گھٹی، جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ گھٹی کا مطلب ہے کسی نیک صالح آدمی کے لعاب بچے کے منہ میں ڈالے جائیں کسی ذریعے سے، اس کا طریقہ حدیث میں آ رہا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر ہے 2147۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے۔ اس گھٹی کا طریقہ کیا ہے؟ ان اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہا حملت بعبد اللہ بن الزبیر بمکہ قالت فخرجت وانا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمزقها ثم تفل في فيه فقال اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام، رواه مسلم، حدیث کا نمبر 2146۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، میں مکہ میں تھی، پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں جب آئی تو اس وقت ایام پورے ہو چکے تھے، تو میں مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئی تو قباء میں ٹھہری، وہاں بچہ پیدا ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، میں نے آپ کی گود میں رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی، اس کو چبایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور سب سے پہلے جو چیز حضرت عبداللہ کے منہ میں داخل ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجور چبائی تھی اس کو تالو پر لگا دیا، پھر اس کے لیے دعا فرمائی اور برکت کی دعات کی، اور اسلام میں مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ یہ طریقہ ہے گھٹی کا۔